نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، محبوب ہیں۔ پسندیدہ چیزوں کے متعلق فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں؟ فرمایا کہ خوشبو مجھے پسند ہے، حضور کی پسند ہے خوشبو۔ پھر فرمایا کہ مجھے حلال بیویاں پسند ہیں، جن کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، منکوحہ عورتیں، میں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ آج مسلمان حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کون سا عاشق ہے جو چاہے کہ میں نماز پڑھوں، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، حضور راضی ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کچھ اظہار کر دوں، مجھے کیا کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ ہاں صدیق کہو تمہیں کیا پسند ہے؟ فرمانے لگے کہ حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ ہی کے پیچھے چلتے ہوئے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہا حضور میری خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو، گھر آپ کا ہو، آپ کی خدمت میں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا تھا۔ دوسری خواہش کا حضور میرا دل کرتا ہے مال میرا ہو، ذات آپ کی ہو، میں سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے معاذ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ کا حق کھا لیا تھا، باغ فتح پر شور ڈالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک سوئی تک نہیں چھوڑی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا تبوک کے موقع پر جب حضور نے فرمایا کہ مال چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں وہ دیوار کو ٹٹول رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جی کیا بات ہے؟ کہا بیٹی مجھے شک پڑتا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ دیوار کے اوپر کسی جگہ پر ایک سوئی لٹکی ہوئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے، اسلام کے کام آ جائے، وہ یہاں پر رہ نہ جائے، میں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ رات کو لیٹے ہیں آرام کرنے کے لیے، جسم کے اوپر جو لباس تھا کروٹیں بدل رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ یار میرا تو گزارا ہو سکتا ہے، یہ لباس کسی مجاہد کے کام آ جائے گا۔ اپنا لباس بھی اتار دیا، سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ جس صحابی نے ایک سوئی تک اپنے گھر میں نہیں رکھی، سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، آج جاہل اٹھ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی بیٹی کا حق کھا لیا تھا۔ جنہوں نے سب کچھ ان کے قدموں پر قربان کر دیا وہ ان کی بیٹی کا حق کھائیں گے؟ اسلام نو ضرورت جس وقت پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، انہوں نے تو سوئی تک نہیں چھوڑی، سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں۔ یہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے، جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے قدموں پر قربان کر دی، اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کہا حضور یہ میری دوسری خواہش ہے، مال میرا ہو، ذات آپ کی ہو، سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ جب سارا مال لے کر آ گئے، حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی کہ ابوبکر ہر دفعہ نمبر لے جاتے ہیں تو اس دفعہ میں ان سے زیادہ نیکی کروں گا۔ نیکیوں میں ان کی خواہش ہوتی کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھیں۔ آج تو لوگوں میں دولت کی ہوس ہے، تو حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، مالدار بھی تھے، لیکن دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں، گٹھری سر پر ہے، حضور کے سامنے پیش کی۔ فرمایا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا تھا حضور آدھا مال لے کر آ گیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تاریخی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ ملتے ہیں۔ آج کوئی بندہ کہہ دے کہ اللہ رسول کا فضل و کرم ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہے۔ جی اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر کر ہی کیوں دیا؟ آج کوئی کہہ دے اللہ نبی وارث ہے، یہ بہت بڑی بات کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا۔ تو یہ بات کہنا، یہ جملہ کہنا حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ حضور نے سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو۔ تیسری چیز کہا حضور تیسری چیز میری جو خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، میں صرف آپ کی زیارت ہی کرتا رہوں۔ پھر حضور نے صلہ بھی دیا۔ غار ثور کا منظر تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی گود ہے، نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو یہ مقام اس لحاظ سے کسی اور کو نہیں ملا جو حضرت ابوبکر صدیق کو عطا ہوا۔
گود میں سر انور ہے. حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہے تھے. دیدار مصطفیٰ میں ایسے مگن تھے کہ ایڑی پر سانپ نے ڈنگ مارا، ڈس لیا، لیکن آپ نے پاؤں نہیں ہلایا. حضور کی آرام کے اندر خلل نہ آ جائے، نیند خراب نہ ہو جائے. اتنی محبت ہے حضور کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. سانپ کے ڈسنے کی شدت ہے، اسے برداشت کر لیا، سانپ ڈستا رہا. حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا کہ حضور کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. اتنی محبت حضور کے ساتھ کی، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کا اظہار کیا. ہمارے قبلہ شیخ گرامی حضور الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ بیان کر کے آپ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے اصلاح کے لیے. آپ فرمایا کرتے تھے، دوستو یہ بتاؤ سانپ کا ڈنگ کھانا آسان ہے کہ نماز پڑھنا آسان ہے؟ سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوانا آسان ہے کہ داڑھی رکھنا آسان ہے؟ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو عاشق 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ اپنی جان کیسے قربان کرے گا؟ اس کا مطلب ہے ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں، نعرے ہمارے جھوٹے ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ داڑھی رکھنا آسان ہے کہ سانپ کا ڈنگ کھانا آسان ہے؟ اپنے پاؤں پر ڈسوانا حضرت ابوبکر صدیق نے ڈسوا کر ظاہر کر دیا کہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم کم از کم ان کی سنتوں پر عمل تو کر سکتے ہیں نا. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابوبکر صدیق نے نیند میں خلل نہیں آنے دیا، سانپ کا ڈنگ کھا لیا، تو ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا تو کر سکتے ہیں نماز پڑھ کے. تو ہم عاشق تو تبھی کہلائیں گے جب ہم حضور کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح کریں گے کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، نہ کہ حضور پریشان ہو ہماری وجہ سے. تو عاشق وہی ہے جو اپنے محبوب کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کرے.